ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانے لگے تو اپنے موزے مبارک پاؤں سے اتارے۔ وضو فرمانے کے بعد آپ نے ایک موزہ پہنا، دوسرا پہننے کے لیے دست مبارک بڑھایا ہی تھا کہ فضا سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور موزہ چھین کر لے اڑا۔ اس موزے سے ایک سانپ گرا، پرندہ موزے کو بھی گرا کر ہوا میں اڑ گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے کو حکم دیا کہ وہ میرے سامنے حاضر ہو، اس حرکت کی وجہ بیان کرے کہ اس نے بغیر میری اجازت کے کیوں میرے موزے کو اٹھایا۔ وہ پرندہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے موزے مبارک کے اندر سانپ نظر آ گیا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرف توجہ نہ فرمائیں اور موزہ مبارک پہن لے اور آپ کو سانپ کوئی اجازہ پہنچا دے۔ اسی لیے خطرے کے پیش نظر یہ تدابیر کی کہ جلدی سے موزہ اٹھا کر فضا میں چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سانپ کس طرح نظر آ گیا؟ پرندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں مسجد نبوی کے اوپر سے گزر رہا تھا تو آپ کے سر پر انوار سے ایک نورانی شعاع پھوٹ رہی تھی جو سیدھی آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ اس نورانی شعاع کی روشنی میں مجھے موزے کے اندر سانپ دکھائی دے گیا۔ اس دن سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ موزے پہننے سے پہلے جاڑ لیا کرو۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پرندے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرما تھے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ موزے یا کپڑے جو بھی لباس پہنا جائے اس کو پہننے سے قبل جاڑ لینا چاہیے، تاکہ اگر اس میں کوئی کیڑا یا موذی چیز وغیرہ ہو تو وہ جاڑنے سے نیچے گر جائے اور انسان کو کسی قسم کا ایذا نہ پہنچائے۔